تمہارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے. تو محبت رسول اللہ عین ایمان، شرط ایمان. اور یہ محبت تاثیر ہوگی تب جب ہم دنیا سے بے رغبتی کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، ایسا سوال اتفاق میں آتا. میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جو میں جانتا ہوں اگر تم کو کہہ دوں تو خدا کی قسم تم اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ، تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، تم مسکرانا چھوڑ دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، روتے رہو گے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دو گے. کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا. کیونکہ میں کتنوں کو تمہارے گھروں پر انتظار دیکھ رہا ہوں جیسے پانی برستا. یہ اس دور کے بعد کتنے پانی کی طرح برستے تھے، لیکن آج جو نئی صدی ہے ہر طریقے سے مسلمان کو آزمایا جا رہا ہے، مسلمان کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے. خدا کی قسم ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اگر ہم ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو داخل کر کے تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مٹا نہیں سکتی. کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دنیا میں کئی طریقے کے مطابق کئی مذہب ہے، لیکن ان کی ذمہ دار کوئی بڑی طاقت، لیکن اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا مالک عالم ہے، ساتوں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، کسی قوم کی ذمہ داری اللہ نے کی ہے تو وہ مومنین کی ہے. ہم کو نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کی جماعت میں پیدا کیا. یہ اس کا کرم ہے، کرم والا کرم ہے. اس نے ہمیں سوائے اعظم اہل سنت میں پیدا کیا. وہ اگر چاہتا تو کہیں اور پیدا کر دیتا، وہ اگر چاہتا تو یہودیوں میں پیدا کرتا، نصرانیوں میں پیدا کرتا، لیکن اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی جماعت میں پیدا کیا. اس جماعت کی قدر کرو، اس امت کی قدر کرو اور اپنے مقدر کی قدر کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقدر امت میں پیدا کیا جس میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء نے کی. تو آج کا سوال ایمان کس میں داخل ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ کی بات سے کٹورا، آپ کو اس میں کوئی اچھی چیز ڈالنا، مجموع دودھ ڈالنا، تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کٹورا صاف ہے یا نہیں، وہ پاک ہے یا نہیں. اگر اس میں کوئی غلاظت ہو، اگر اس میں گندگی ہو تو آپ اس میں کوئی چیز ڈالنا منظور نہیں کریں گے. کیونکہ آپ جو چیز ڈالنا چاہتے ہیں اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. ہم نے پوچھا کہ آپ کٹورے میں جب دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیجیے گا، تو ڈالنے والا کہے گا کٹورا ناپاک، اس میں غلاظت ہے، گندگی لگی ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں ڈالتا. تو بڑا سوچو، ایک بندہ مومن، ایک مسلمان، اس کے دل میں عشق رسول کب داخل ہوگا، ایمان کب داخل ہوگا، کب داخل ہوگا جب ان کا دل منور ہوگا، ان کا دل جب پاک ہوگا. ایسا سوچو جس خلافت کو چھوڑنے کا حکم میرے مصطفیٰ نے دیا، میرے آقا علیہ السلام نے دیا، ہم اس کو دل میں رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کی محبت اور اللہ کا نور کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ مومنین کے دلوں میں اللہ کے محبوب عزت کی محبت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی وراثت سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو عزت نے ہمیں مومنین پیدا کیا. تو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت اور اس دنیا کی مثال میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہوئے بدگزار کتے کے تصویر. آج ہر انسان کو آپ دیکھیں دنیا کی طرف متوجہ، اور حیدرآباد کا تو الحمدللہ ایسا ماحول ہے کہ ایک فون آتا ہے بولے کہ 1 بجے سے پہلے سو گئے تو گھر جاتے، بغیر گاڑی تو دور کی بات گاڑی والے حضرات روڈوں پر گشت کرتے رہے. یہ حیدرآباد دفتر کی بات ہے جو 1 مہینہ پہلے ہوئی. ایک بانس کے اوپر
آتا ہے یوں ہی وہ یوں ہی، وہی کھلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ جب اللہ کھلاتا ہے اللہ مارتا ہے تو ایک بندہ مومن سنتا ہے کہ 1 بجے سے پہلے سوئیں گے تو مر جائیں گے۔ اب یہ عقیدہ رکھ کر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کون سی قبول ہوگی؟ یہ عقیدے کو رکھ کر آپ بتا دیں گے تو کون سی قبول ہوگی؟ عقیدہ رکھ کر نماز بھی پڑھو تو نماز بھی قبول ہوگی۔ عقیدہ ہو تو کامل اللہ کی ذات پر ہو، کیونکہ پیدا بھی نہیں کرتا ہے مارتا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں ہے مارتا بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے مارتا بھی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی مثال میرے آقا علیہ السلام ایک بدگزار جانور کی چیز ہے۔ اورنگزیب بادشاہ انہیں کہیں جس کا کام تھا اورنگزیب کا بستر جھاڑنا، صاف ستھرا رکھ دینا، جس پر بادشاہ اگر آرام فرمانا، بادشاہ کی کروانا۔ اب وہ کہیں روز کی طرح آ رہی تھی، بستر کو چھاننے لگی، بچھانے لگی، سوچا کہ بادشاہ کا بستر میں کتنا نرم ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس پر بیٹھی، دیکھا نہیں اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے بستر پر ایک کنیز کی آنکھ جب لگی تو دوسری کنیزوں نے یہ معاملہ مچا دیا، یہ مسئلہ مچا دیا کہ بادشاہ کے بستر پر ایک کنیز سو رہی ہے، ایک غلام سو رہی ہے۔ یہ خبر محل میں پھیلی، بادشاہ تک گئی، لوگ کہنے لگے کہ اے بادشاہ تمہارے بستر پر کنیز سو رہی ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس کنیز کو 70 کوڑے مارے جائیں، اس کنیز کو 70 کوڑے لگائے جائیں۔ کنیز کو لایا گیا، کوڑے مارے جا رہے ہیں تو کنیز روٹی نہیں مسکراتی نظر آتی، ہنس رہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کو سزا دی جا رہی ہے، تیرا نام تو یہاں پر رونا تھا، عاجزی کرنا تھا، انتظاری کرنا تھا، لیکن تو کیوں ہنسی ہے؟ تو کنیز کہنے لگی کہ بادشاہ میں حیرت زدہ ہوں اور ایک چیز سوچنے پڑی ہوں کہ میں 1 گھنٹہ تیرے بستر پر سو رہی، میں 1 گھنٹہ تیرے بستر پر غفلت سے سو گئی تو مجھ کو یہ سزا ملی کہ مجھ کو 70 کوڑے کھانا پڑا، لیکن سوچ تو اپنی تمام زندگی نرم بستر پر گزار چکا، اللہ تجھے کون سی سزا دے گا؟ اللہ تجھے کون سی سزا دے گا؟ جب یہ سنا تو 30 بار اٹھا تو سنو، یہ دنیا کی مثال بدترین جانور جیسی ہے۔ آج مسلمان اس کی تلاش میں پھر رہا، مسلمان اس دنیا کے خاطر سنت رسول کو مٹا رہا، اس دنیا کے خاطر نمازوں کو ضائع کر رہا، اس دنیا کے خاطر ظلم خوری کر رہا، قیمتیں کر رہا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ میں میرے پڑوسی سے آگے نکل جاؤں، میرے پاس بھی جنگل ہو، میرے پاس بھی جائیدادیں ہو۔ ارے خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بروز حشر اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا میدان کا تو جنت میں غریبوں فقیروں کے علاوہ چند معاملات ہوتا ہے۔ آج ہم کس مال کے بڑے کر رہے ہیں اور ہم کس دنیا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے خدمت کر رہے تھے، اس طرح سمندر تھا جس طرح چودھری کا چاند تاروں کے درمیان نظر آتا، میرے مصطفیٰ صحابہ کے درمیان مسجد نبوی میں جلوہ افروز خدا کی قسم قربان جائیں ان نظاروں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک عورت کو لاتے جو بڑی حکیم و جمیل، بڑی حکیم و جمیل، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، خود رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکیم عورت ہے جس کی پیشانی پر ایک کالا دھبا اور اس کے پیر پر ایک کالا دھبا، اس کے پیروں پر کالا دھبا ہے، اس کی پیشانی پر بھی کالا دھبا۔ تمام حضرات حیران، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم ابدی و ابدی دیا، پھر بھی سوال کیا اپنی امت کے علم کے لیے، کہا کہ جبرائیل یہ عورت کون اور ان کے جو ماتھے پر داغ ہے وہ کیا اور اس کے پیروں پر جو کالے داغ ہے وہ کیا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
یہ حسین عورت دنیا، حسین عورت دنیا کہا جبریل اس کے پیروں پر جو آداب ہے، جو دھبے ہیں وہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کے پیروں پر جو دھبے ہے وہ اس طریقے سے آئے کہ دنیا داروں نے اس کو پانا چاہا اور اس کے پیروں پر اپنا سر ٹیک ٹیک کر اس کے پیروں پر دھبے آئے، اور یا رسول اللہ جو دنیا کے قدموں پر جاتا ہے دنیا کو ٹھوکر مار دیے، اسی لیے اس کے پیروں پر دھبے آئے۔ فرمایا جبرائیل اس کے ماتھے پر کیسا داغ ہے جو کالا نظر آتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہو جاتا، جو اللہ کی یاد میں خود رفتہ ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے قدموں پر گر گرانے لگتی ہے، وہی داغ اس کے پیروں پر آ گیا، وہی داغ اس کے پیروں پر آ گیا ہے۔ تو سوچو دنیا خود ان کی محتاج ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کا محتاج ہوتا، جو اللہ رب العزت کا محتاج ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج یوم قربانی، آج یوم ظہر ہے، آج قربانی کو دیکھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بکرے کو ذبح کر دیا، آپ کی قربانی ادا ہو گئی، آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، کوئی تقسیم فرما دیا، سمجھ گئے کہ میرا پیسہ میرا ادا ہو گیا، میں نے اس کو تقسیم کر دی۔ حضرت ابراہیم کو آپ کے ذریعے وہی کی جاتی ہے کہ اے ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ صبح اٹھے 70 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، دوسرے دن بھی یہی خواب، تیسرے دن بھی یہی خواب۔ تو قربانی کا مقصد آج ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بکرا ذبح کر دیتے ہیں ہماری قربانی ادا ہو جائے۔ قربانی کے معنی اللہ رب العزت کے قریب ہونا۔ تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں نے ایک جانور کو ذبح کر دیا، یہ جانور کو ذبح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ انسان بندہ مومن جب جانور کو ذبح کرتا تو وہ کیفیت کو اپنے دماغ میں لائے جو قریب اللہ سے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے برتن حضرت اسماعیل کے گلے پر جب خنجر چلایا تھا، آپ کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی تھی، تو اس منظر کو دیکھو کہ اللہ رب العزت کی قربانی اس طریقے سے ہو کہ اللہ کل کے دن تمہاری جانوں کو مانگے گا اور تمہاری ہو جانا کے باری صاحب میں نے اپنی جان کو حاضر کر دیا۔ قربانی آج کی دن ہم یہ عہد کر لے کہ ہمارے گناہوں کی ہم قربانی دے دیں، آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہے جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ ارے ہم وقت نہیں دے سکتے اللہ کے خاطر، وقت قربان نہیں کر سکتے، اپنی جان کو کیا قربان کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات ایک ایسی عبادت ہے قربانی، اللہ کے خاطر کسی چیز سے رک جانا تو اللہ رب العزت کو بندے کو اپنی نظر عنایت سے سرفراز فرماتا۔ امام بخاری اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے حضرت الاسلام کہ ایک شخص تھا جو ایک شہر میں رہا کرتا تھا۔ اب پہلے کا دور یہ تھا کہ قافلہ لوگ آتے تھے، ٹرین ایروپلین یہ چیزیں نہیں، آج سے 1300 برس پر تو دن بھر لوگ چلتے تھے، رات میں جنگلوں میں سو جاتے تھے، اس کے بعد قافلہ تھا۔ تو امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے شہر میں قافلہ آیا اور آ کر ٹھہرا، اس نے دیکھا کہ قافلے میں ایک خوبصورت عورت، قافلے میں ایک خوبصورت عورت ہے، یہ اس پر فدا ہو گیا۔ اب قافلہ جب چل پڑا تو یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر اور قافلے کے پیچھے چل پڑا۔ جب قافلہ دن بھر چلا، رات میں جا کر ایک جنگل کے سائے میں رکا، تمام لوگ سو گئے، اس نے تمام ٹیکس کو دیکھ لیا۔ وہ عورت جس ٹیکس میں تھی وہاں جا کر اپنے گناہ کا ارتکاب کا ارادہ کرنے لگا، کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم پر فدا ہوں، میرا ارادہ یہ۔ تو وہ عورت نے کہا کہ پہلے دیکھ کر آؤ کہ تمام سو گئے، کیا تمام قافلے والے سو گئے؟ کہا میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کہا کہ پھر ایک بار دیکھ لو جا کر کے تمام سو گئے یا نہیں۔ اب یہ دل میں کچھ ہوا، یہ سمجھتا تھا کہ میں نے دیکھ لیا، پھر سے دیکھ لوں گا،
اب پھر جا کر تمام قیدیوں کو دیکھ لیا، ٹیکس کو دیکھ لیا، دوڑ کر آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ بچے بھی سو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا بوڑھے بھی سو رہے ہیں؟ کہا بوڑھے بھی سو رہے ہیں، کیا نوجوان بھی سو رہے ہیں؟ کہا کہ انگت تمام کا تمام قافلہ سو رہا ہے۔ کہا جا کر یہ بھی دیکھ کر آؤ کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ آج گناہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو خدا رکھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیوار کے پیچھے گناہ کرے اللہ نہیں دیکھ سکتا، ہم سب کے سائے میں گناہ کرے اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ ارے ہر مومن اگر یہ ارادہ رکھے، یہ تعمیر یقین لے کر میں گناہ کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم گناہ سے دور ہو جائے۔ آج گناہ سرزد اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل کا ایمان ہٹا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھتا۔ ارے خدا کی قسم ساری خلقت پر اللہ کی نگاہ ہے، اللہ ساری خلقت کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چاہے تم چھت کے نیچے گناہ کرو، اندھیروں میں گناہ کرو، اجالوں میں گناہ کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو گنہگار جب یہ الفاظ سنتا ہے کہ اے نادان دیکھ کر کہ اللہ بھی سوچتا ہے، تو تیر مار کر وہ قافلے سے دوڑتا ہے اور پہاڑ پر سے کود کر اپنی جان دے دیتا، اپنی جان دے دیتا۔ چند دن کے بعد ایک بزرگ کو خواب میں دیکھتے دیکھا کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا، جنت کے باغات میں ٹہل رہا۔ یہ اللہ والے پوچھتے ہیں کہ تو نے تو خودکشی کر کر اپنی جان دی تھی، تو بڑا گنہگار تھا، خطاکار تھا، لیکن یہ جنت کا باغ تجھ کو کیسے ملا؟ تجھ کو جنت کی دعا سے ملی؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں بہت بڑا گنہگار خطاکار تھا، کوئی عمل میں نے نہیں کیا تھا، لیکن ایک دفعہ اس عورت نے جب کہا کیا اللہ بھی سو رہا ہے تو میں نے اللہ کے خاطر ایک گناہ کو چھوڑ دیا، میں نے اللہ کے خاطر ایک گناہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے میرا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ تو گناہوں کو ترک دو، قربانی جانور کی تو دے رہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بدعمالیوں کی قربانی دے دو، اللہ کو سچی بات کا بھی یہ قبول ہوگی۔ نماز عید کا طریقہ آپ کے سامنے سکھا رہا ہوں، مفصل طور پر آپ غور سے دیکھ لیں۔ جس طرح ضرورت نفل ہوتی ہے عام طور پر نماز کو کی طرح ہے، بس اس میں زائد 6 تکبیریں زائد۔ آپ کو مسجد میں آنا ہے، الحمدللہ کوئی آ کر بیٹھے ہیں، آپ نیت بھی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نویت النظر دیکھا۔ آپ جب پھیلیں گے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نماز عید الضحیٰ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے روز میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف تابع امام یا پھر امام کے بیچ۔ اگر کسی کو یہ بولنے نہیں آتا تو وہ دل میں یہ سوچ لے کہ میں یہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ سوچ کے نیت ہو جائے گی۔ اب پہلی بار جب تکبیر کہی جائے اللہ اکبر تو آپ اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائیں، لگا کر نام کے نیچے ہاتھ ماریں۔ اس کے بعد آپ کو سلام پڑھنا، سبحان اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ جب دوسری بار تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، تب آپ کے ہاتھ باندھے ہوں گے۔ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو آپ پھر کانوں تک کاٹ لے جا کر نیچے چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا آپ کانوں تک کاٹ لے جائیں پھر چھوڑ دیں۔ جب چوتھی بار تکبیر کہی جائے تو آپ کانوں تک ہاتھ لے جا کر اپنے ہاتھوں کو باندھ دیں۔ یوں سمجھے کہ پہلی بار اللہ اکبر جب کہا جائے تو آپ کو سلام پڑھنا، دوسری بار جب کہا جائے تو آپ کو ہاتھ چھوڑنا ہے، تیسری بار کہا جائے تو آپ کو ہاتھ چھوڑنا ہے، چوتھی بار جب تکبیر کہا جائے تو آپ کو ہاتھ باندھ لینا۔ اب اسی طرح سورہ فاتحہ ہوگا، سورہ سب ہوگا، امام صاحب پڑھ لیں گے۔ جب دوسری رکعت میں آپ اٹھیں گے سورہ فاتحہ ہوگا، پھر سمے سنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا تھا۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ اس طرح کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کانوں کا ہاتھ لے جا کر نیچے